اسلام آباد میں قتل ہونے والی نور مقدم کے کیس میں مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ ملزم کو بچانے کے لیے کیا حربے آزمائے گئے ہیں اور دفاع نے نور مقدم پہ کون کون سے الزام عائد کیے ہیں، بتا رہے ہیں اس کیس کے مدعی شوکت مقدم کے وکیل شاہ خاور۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے۔ پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں آج سے چند عرصہ قبل نور مقدم کا المناک اور دردناک قتل کیا جاتا ہے۔ نور مقدم کا قاتل ظاہر جعفر خود کو کبھی پاگل شو کرتا ہے عدالت میں، کبھی وہ خود کو مجنون شو کرتا ہے اور کبھی خود کو فٹ فاٹ شو کرتا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں نور مقدم کے والد کے وکیل شاہ خاور صاحب، ان سے اس کیس کے ڈیٹیلز پوچھتے ہیں۔ 20 جولائی کی رات کو یہ واقعہ ہوا اور اگلے دن جو ہے 20 تاریخ کو جو ہے وہ عید الاضحیٰ بھی تھی۔ تو اس کے بعد پھر پولیس نے اس کی انویسٹیگیشن شروع کی اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ یہ جو قتل ہوا ہے یہ جو مرکزی ملزم ہے ظاہر ذاکر جعفر، اس کا اور اس کے والدین کا ذاتی گھر ہے F7 میں، اور یہ جو قتل کی واردات ہوئی ہے وہ اس گھر کے اس کے اپنے ذاتی کمرے میں ہوئی ہے، لیونگ روم میں۔ وہ جب گرفتار ہوا اس وقت وہ اسی کمرے میں موجود تھا۔ اس میں نور مقدم جو ہے اس کی بھی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ سر اس کا جو ہے تن سے جدا تھا، اور ادھر سے ہی آلہ قتل بھی برآمد ہوا۔ ادھر سے جتنی بھی بلڈ اور دیگر جتنی بھی انکریمنیٹنگ مٹیریل ہوتا ہے وہاں سے کلیکٹ ہوا، اس کو پولیس نے قبضے میں لیا اور وہیں سے اس کی گرفتاری ڈالی گئی۔ اور پھر ادھر ہی شوکت مقدم صاحب کو جو ہے پولیس نے انفارم کیا، انہوں نے بھی وہ سارے مناظر جو ہے وہ جائے وقوع پہ خود دیکھے، اور انہی کی کمپلینٹ کے اوپر جو ہے وہ FIR ہوئی۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں تو انہوں نے صرف ظاہر ذاکر جعفر کو بطور ملزم قتل کے جرم میں جو ہے وہ نامزد کیا تھا، لیکن اس کے بعد مختلف اوقات میں جیسے جیسے چیزیں سامنے آتی گئیں، جیسے کہ CCTV ریکارڈنگ جو تھی وہ بھی پولیس نے اپنے قبضہ میں لی، اور اس کو بھی جس دن وقوع ہوا اس کو فاسٹ کر کے اس کو بھی چلایا گیا۔ وہ شوکت مقدم صاحب نے بھی دیکھا، IO نے بھی دیکھا۔ تو پھر جو کال ڈیٹا تھا اس کی جیسے جیسے رپورٹ آتی گئی، اور پھر جو ملزم نے جو دوران تفتیش جو انکشافات کیے تو اس پہ انہوں نے مختلف اور لوگوں کو بھی شامل جو ہے نامزد کر دیا، جس میں وہ تھراپی سینٹر والے لوگ تھے، جو ملزم کے والدین ہیں ان کا جب مسلسل رابطہ جو ہے وہ کال ڈیٹا سے جب نکلا اور ظاہر ہوا تو ان کو بھی مختلف اوقات میں ملزم نامزد کر دیا گیا۔ تو فائنلی اس میں ایک چلان آ گیا اور اس کے پاس ٹرائل شروع ہوا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ استغاثہ نے تقریباً 19 گواہ جو ہیں وہ گزارے ہیں، اور اس دوران جتنی بھی DNA ٹیسٹ رپورٹس تھیں، فورینزک سائنس لیبارٹری کی رپورٹس تھیں، اس کے علاوہ جو فنگر پرنٹ رپورٹس تھیں، اور جتنا بھی سائنٹیفک بنیادوں پر حاصل کی گئی شہادتیں وہ سب آ گئیں، اور وہ شہادت کے دوران ہم نے پریزنٹ کر دی عدالت میں۔ اور اس کے علاوہ جو اس نے جو ڈیفنس لیے ہیں، پہلا ڈیفنس انہوں نے اس کے ذہنی مریض ہونے کا لیا تھا، اس کے بارے میں درخواست دی گئی، جس کو پھر ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے ریجیکٹ کر دیا۔ اگر وہ اس پہ ان کی وہ جو پلی جو تھی اگر اس میں وزن ہوتا یا اس میں حقیقت ہوتی تو اس کو آگے ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتے تھے، وہ انہوں نے چیلنج نہیں کی۔ پھر انہوں نے دوسری جو پلی لی وہ ڈرگ پارٹی کی لی، کہ جی وہ 20 تاریخ کو اس نے خود کہا کہ میں دوستوں کو بلانا چاہتی ہوں، اپنے ساتھ ڈرگز لے کے آئی ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ ڈرگ پارٹی ہوئی، سارے جو ہیں وہ مدہوش ہو گئے۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ کہتا ہے میں بندہ ہوا پڑا تھا اور نور مقدم کی لاش جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی، تو ان میں سے وہ ڈرگ پارٹی میں سے ہی کسی نے اس کو قتل کیا۔ پھر تیسرا انہوں نے جو موقف اختیار کیا وہ جو فائنل بحث ہو رہی تھی مقدمے کی، اس میں کہ ان کے وکیل نے کہا کہ چونکہ شوکت مقدم وغیرہ جو ہے وہ غیرت کی وجہ سے انہوں نے جب دیکھا کہ وہ ادھر تھی تو انہوں نے ان کو قتل کیا اپنے باقی لوگوں کو ملا کے۔ تو ان کے جو ایون جو ان کا جو دفاع ہے، جو ڈیفنس ہے، اس میں بھی کوئی مطابقت نہیں ہے، کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی صفائی کے لیے کچھ کہنے کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ شاہ صاحب، آپ بھی لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج رہے ہیں، وکیل ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر لائر میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ 302 کے مقدمات میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ چشم دید گواہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ اس کیس میں کیا کوئی چشم دید گواہ ہے؟
चशमदीद गवाह कत्ल करते हुए नहीं है, लेकिन बहुत सारे गवाह और ऐसे हैं जिन्होंने कि बड़ा क्लोजली चीज़ों को देखा है। मसलन जो थेरेपी वर्क्स वाले हैं वो भी इसमें मुलज़म है, लेकिन उनका भी मौक़िफ़ ये है कि हम जब उनको बुलाया गया कि उनके ज़ाकिर जाफ़र की तरफ से कि जी आप जाएं और हमारा बेटा जो है वो ज़हनी तौर पे किसी उसका इस कैफियत का शिकार है और जाके आप उसको काबू करें, तो वो भी यही बताते हैं कि जब हम अंदर दाखिल हुए तो हमारा जो एक बंदा था अमजद, उसने पहले फायर मारने की कोशिश की लेकिन वो गोली फंस गई, फिर उसने उसी छुरी से इस पे वार किया, उसको ज़ख्मी किया, और लेकिन कहते हैं जब हमने उसको काबू किया तो उस वक्त वो नूर मुकद्दम को कत्ल कर चुका था और उसकी लाश जो है सरबरीदा वहाँ पड़ी हुई थी, खून बिखरा हुआ था, और हमने जब उसको काबू किया उसको फिर पकड़ के बांधा, फिर इस दौरान पुलिस आ गई और हमने पुलिस के हवाले कर दिया। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग वाक़याती शहादतें हैं। वो जो CCTV रिकॉर्डिंग है, वो जो DNA टेस्ट जो मैच कर गए हैं, जो छुरी पे जो खून जो है वो भी मैच कर गया है नूर मुकद्दम से, और उसका DNA जो मैच कर गया ज़ाहिर ज़ाकिर से। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आजकल साइंटिफिक दौर है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने बहुत सारे मुकदमों में ये होल्ड किया है कि अगर किसी कत्ल के मुकदमा में या किसी भी फौजदारी मुकदमा में चशमदीद गवाह ना हो, लेकिन उसके जो है फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट्स पॉजिटिव हों और DNA टेस्ट्स अगर पॉजिटिव आ जाएं और साइंटिफिक बुनियादों पर जो शहादतें इकट्ठी की गई हैं, तो अगर वो साबित हो जाएं तो उसकी बुनियाद पर भी चशमदीद गवाह ना होने के बावजूद भी सख्त से सख्त सज़ा हो सकती है। क्या शाह साहब DNA रिपोर्ट में ये वाज़ेह है कि ज़ाहिर जाफ़र ने कत्ल से पहले नूर मुकद्दम के साथ ज़्यादती की? क्या ऐसा है? हाँ बिल्कुल ऐसा है, उससे बिल्कुल ज़ाहिर हो गया है और उसके बाद जो अलामात होती हैं ऐसे जुर्म की वो भी उसमें मौजूद हैं। बिल्कुल। क्या वो ज़ाहिर जाफ़र कोई बीमार भी है? जब उसको व्हील चेयर पर लाया जाता है, स्ट्रेचर पर लाया जाता है, क्या वो फिज़िकली बीमार भी है? देखिए इसका मुझे कोई इल्म नहीं है, वो तो जेल हुकाम को पता होगा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब उसको स्ट्रेचर पर लाया गया था तो एडिशनल सेशन जज साहब ने रिपोर्ट मंगवाई थी सुपरिटेंडेंट जेल से कि ये आपने इस हालत में क्यों भेजा है, तो उन्होंने इस बात की बिल्कुल तरदीद की थी कि हमारे सामने तो ये बिल्कुल ठीक गया था, अगर इसने स्ट्रेचर लिया भी है तो इसने कहीं पे पुलिस वो वहाँ पे ज़िला कचहरी की हदूद में कहीं उसने मैनेज किया होगा, हमारे तरफ से तो वो बिल्कुल ठीक गया था। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे नूर मुकद्दम के वालिद के वकील शाह खावर साहब। शाह खावर साहब नूर मुकद्दम का पहले दिन से केस परसू कर रहे हैं, इन्होंने केस के हवाले से सारी डिटेल्स हमें बताई। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बान।